जन्नत में दाखिल होने के लिए आपका इंतखाब हो चुका है। जन्नत के दरवाजे आपके लिए खोले जाते हैं। इमेजिन करें कि ये आवाज आपके नाम के लिए लगाई जा रही है। जरा अपने जहन में इन अल्फाज को अपने नाम के साथ दोहराइए। यकीनन आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा होगा, जैसे इस वक्त मेरा धड़क रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो चीजें तैयार की हैं जो किसी आंख ने नहीं देखी, किसी कान ने नहीं सुनी और न किसी इंसान के दिल में गुजरी। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। तसव्वुर करें कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, खालिक कायनात के सामने, और अल्लाह आपसे कह रहा है, परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम। या आप ये सुनेंगे, और ए मुजरिमो, आज तुम अलग हो जाओ। मैं जानता हूं ये बहुत खौफनाक है, बहुत गहरा और उदास करने वाला। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम नजरअंदाज करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जन्नत हकीकी है, जहन्नम हकीकी है, और चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें, हम में से हर एक इन दो जगहों में से किसी एक की तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और बेशक हमने जिन्नात और इंसानों की बहुत बड़ी तादाद जहन्नुम के लिए पैदा की है। लेकिन यहां अच्छी खबर है, कुरान और अहादीस हमें वाज़ेह निशानियां, ताकतवर और नाकाबिल तरदीद निशानियां देती हैं, जो जाहिर करती है कि आया हम वाकई जन्नत के रास्ते पर हैं या नहीं। बहुत सी निशानियां हैं। हम आज एक हदीस की रोशनी में 3 ताकतवर निशानियों को खोलने जा रहे हैं। इस पैगाम के अख्तिताम तक आपको हैरान होने की जरूरत नहीं होगी। क्या मैं वाकई बच सकता हूं, या मैं जन्नत में जाऊंगा? लिहाजा अगर आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि आप अल्लाह के साथ कहां खड़े हैं और आपको अपनी निजात के यकीन के लिए क्या करने की जरूरत है, तो मेरे साथ रहें, क्योंकि ये शायद सबसे अहम पैगाम हो जो आप कभी सुनेंगे। तो आइए, मैं आपको उन 3 निशानियों की तरफ लेकर चलता हूं। ये वो रवायत है जो अल हाकिम में फातिमा बिनते हुसैन इब्न अली से मरवी है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हैं। अल्लाह इन सब से राजी हो, जो हमारी वालदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा की तरफ से रवायत करती हैं कि उसैद बिन हुज़ैर रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी, मदीना के इब्तिदाई अंसार में से थे, जो बीते अक़बा के अवाइल में इस्लाम कबूल करने के लिए मक्का आए कि वो उन लोगों में से थे, और फरमाया करते थे, अगर मैं इन 3 हालतों में से किसी एक में भी हूं, मैं जानता हूं कि मैं हूं अहले जन्नत में से हूंगा। इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं उन 3 हालतों में से किसी एक हालत में मर जाऊं, तो मुझे मालूम हो जाएगा कि मैं अहले जन्नत में से हूं, और मुझे इसमें कोई शक नहीं होगा। उन्होंने कहा, वो लम्हात जब मैं कुरान पढ़ रहा हूं या कुरान सुन रहा हूं, ये आपके ऐप्स के जरिए स्क्रॉल करते हुए कुरान पढ़ना और कुरान सुनना नहीं है, बल्कि ऐसे कि बैठना और गौर व फिक्र के साथ कुरान मजीद की तिलावत करना। प्यारे भाइयों और बहनों, रमजानुल मुबारक में सिर्फ चंद दिन रह गए हैं। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमदान, आमीन। और जो वक्त हमारे पास है, हमें अपने आप को कुरान को एक से ज्यादा बार मुकम्मल करना, कुरान की मुकम्मल तिलावत करने पर तैयार करना चाहिए। क्यों ना उसे अभी से तकसीम कर दिया जाए और कहा जाए कि मैं रमजान शुरू होने से पहले कुरान मुकम्मल करने जा रहा हूं, ताकि रमजानुल मुबारक का इस्तकबाल करने के लिए मेरे पास भी एक कुरान हो, जो अपने वक्त का रोजाना हिस्सा है। उसमें से कुछ वक्त कुरान पढ़ने के लिए निकालें और मुझे बताएं कि जब आप कुरान पढ़ रहे हो और कोई उलझन ना हो, तो आपके दिल की क्या कैफियत होती है। मुझे बताएं कि आपका दिल कैसा लगता है जब आप कुरान की एक खूबसूरत तिलावत सुन रहे हैं, और अब तो इतने खूबसूरत क़िरात बस एक प्ले की दूरी पर हैं। कुरान की तिलावत सुनते ही आपका दिल फौरन हिल गया और दंग रह गया। कहिए ऐसा ही होता है ना? अब सोचें आपकी जिंदगी कितनी है, और ये लम्हा जो कुरान के साथ गुजरा, उसने आपको जन्नत के करीब कर दिया। तो ये इसकी पहली हालत है। नंबर 2, उन्होंने दूसरी बात कही, जब मैंने खुतबात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना। अब जाहिर है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान रहने की सादत हासिल नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सबसे ज्यादा नेक शख्स के बारे में सोचें जिसके इर्द गिर्द आप कभी रहे हैं, और यकीनन अल्लाह ही दिलों का हाल जानता है। लेकिन आप किसी ऐसे शख्स के आसपास थे जिसके बारे में आप जानते थे कि अल्लाह ताला के यहाँ इनका एक खास मकाम था। नेक आलिम या नेक इबादत गुजार, कोई ऐसा शख्स जो
اپنے علم یا اپنی عبادت سے ممتاز ہو اور آپ نے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا، آپ کے دل کی حالت کیسی تھی؟ ان لمحوں میں آپ کا ایمان کیسا تھا جب آپ کی صالح صحبت تھی؟ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں صالحین سے محبت کرتا ہوں، شاید ان کی صحبت مجھے فائدہ دے، وہ مجھ پر محنت کریں گے، میرا ایمان بعض لوگوں کی موجودگی میں بلند ہوتا ہے اور میں ان کی صحبت کی برکت حاصل کر سکتا ہوں۔ ذرا امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد رہنا کیسا لگتا تھا، ایک شخص کے ایمان کی حالت کیسی ہوتی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سننا، تو اس کا ایک حصہ ان کی موجودگی ہے جو کسی بھی طرح سے بے مثال ہے۔ صحابہ کرام منافقت سے ڈرتے تھے۔ صحابہ کہتے، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو ہمارا ایمان بہت بلند ہوتا ہے، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے ہیں تو ہم اسے برقرار نہیں رکھ سکتے۔ لیکن بہرحال اسے برقرار رکھنا معمول کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ایسے ہوتے تو آپ بنیادی طور پر فرشتہ ہوتے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے، تو اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننا ہے، احادیث مبارکہ پر غور کرنا ہے، اس کی تشریحات کو پڑھنا ہے، اور یہ سب اسی وقت اثر انداز ہوتا ہے جب آپ علماء سے اس کو سنتے اور سمجھتے ہیں۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد دل کا سکون میسر ہوتا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے جڑنا ایک قیمتی سنت ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پڑھیں اور ان کی سیرت پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑیں۔ تو پہلا، اللہ کا کلام سننا اور اللہ کے کلمات کا ورد کرنا ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھنا۔ نمبر 3، تیسری بات سنیں۔ وہ تیسرا کہتے ہیں، جب میں نماز جنازہ دیکھ رہا ہوں، وہ تمام جنازہ جن کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ان نمازوں میں آپ کا دل کہاں ہوتا ہے؟ جیسا کہ آپ ان نمازوں کو دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے ہیں، جب بھی میں اپنے سامنے کوئی جنازہ دیکھتا ہوں، میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ اب خود کلامی ہے۔ میں اپنے آپ سے بات کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بتاتا ہوں کہ میت اس وقت کن حالات سے گزر رہی ہے، جو اس وقت سن رہی ہے، گاڑی سے میرے سامنے لے جایا جا رہا ہے۔ امام کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سن کر، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اپنی قبر پر جانے والا ہے اور لوگوں کے قدموں کی چاپ سنیں گے، میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس شخص کے نقطہ نظر سے بتاتا ہوں جو مر چکا ہے، اس وقت میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور میں تصور کرنا شروع کرتا ہوں کہ میں وہی ہوں جسے کھینچا جا رہا ہے اور جو میں تجربہ کرنے جا رہا ہوں، اور ابھی میرے خیالات کیا ہیں، یہ کیا ہے جس کا میں سامنا کرنے والا ہوں۔ وہ لمحات جنازہ کی گواہی دینے اور اپنے آپ کو بتانے کے کہ میں ہوں، اور اپنے آپ کو جنازہ کے مقام پر رکھنے کے قابل ہونا، اس کے بارے میں روبوٹک ہونے کے بجائے اس شخص کو لاپتہ کر دیا جائے۔ اگر آپ اس شخص کو جانتے جو جنازہ میں ہے، وہ میں ہوں، اور آپ خود سے باتیں کرنے لگتے ہیں، مجھے گاڑی میں واپس بٹھانے والے ہیں، میں قبر میں جانے والا ہوں، میرے پیارے مجھے مٹی کے نیچے دفن کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 فرشتے میری عیادت کرنے والے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اگلا ہے، یہ اگلا ہے، یہ اگلا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ خود کلامی آپ کے دل کو کچھ دیتی ہے، یہ آپ کے دل کو صحیح جگہ پر رکھتا ہے، اور جتنا زیادہ آپ اپنی جنازہ کے بارے میں سوچیں گے، آپ کا جنازہ اتنا ہی بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو اس تجربے کے بارے میں بتا رہے ہیں جب آپ کسی اور کو اس سے گزرتے ہوئے اور خود کو اس کے لیے تیار کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس دن کے لیے خود کو تیار کریں، اور اصل میں آپ نے پہلے ہی اس کی مشق کر لی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین انجام عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی زندگی اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو، اور ہمارے بہترین اعمال کو ان میں سے آخری بنا دے۔ آمین۔ ہمیں ان دنوں کو بہترین بنانے کی توفیق دے جس دن ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے ملیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو تیار نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ راضی اور خوش رہنے والوں میں سے بنائے۔
اور جب رخصت ہونے کا وقت ہو تو یہ آواز سنائی دے، اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ بس میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ضروری کوشش کے ساتھ جنت کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کی کوشش کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ آیت مخلصانہ ایمان کے ساتھ جان بوجھ کر کوشش کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ جنت کا راستہ کمال کا نہیں بلکہ استقامت کا ہے۔ وقت پر نماز پڑھنا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا جیسے آسان اعمال اللہ کو محبوب ہیں اور ان کا اجر عظیم ہے۔ صدقہ کے اعمال چاہے ایک مسکراہٹ کے طور پر چھوٹے، نیکیوں کے ترازو پر بھاری ہو سکتے ہیں، اور مسلسل استغفار کرنا ہمارے دلوں کو عاجزی اور ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے، ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب کرتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنت کے لیے کوشش کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا اور مشکلات میں ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ چیلنجز روحانی طور پر بڑھنے اور صبر کا مظاہرہ کرنے کے مواقع ہیں۔ اللہ وعدہ کرتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنے پر مرکوز دل اور اخلاص سے جڑے اعمال کے ساتھ جنت کا سفر دنیا اور آخرت دونوں میں سکون اور تکمیل کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان بنائے اور تمام تر آزمائشوں سے ہمیں نجات دے۔ بہت سے بھائیوں اور بہنوں نے دعا کا کہا ہے، بہن نورین، بہن فوزیہ، ڈاکٹر شمع، بہن فاطمہ، اور کچھ نے اولاد کی تعلیم کی دعا کا کہا ہے۔ یا اللہ سب کے مسائل دور فرما، سب کو کامیابی عطا فرما۔ جنہوں نے اپنی اور اپنے والد صاحب کی صحت یابی کی دعا کا کہا ہے، یا اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ بے اولاد جوڑوں کو صالح اولاد عطا فرما۔ جنہوں نے روزگار کی تنگی کا کہا ہے، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دلوں کو سکون عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔